بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب الصرف کے سبق نمبر 12 کو پڑھیں گے اور یہ ہمارے سلسلے کی 13ویں ویڈیو ہے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نفی تاکید بلند بنانے کا قاعدہ۔ یہ نفی تاکید بلند کیا ہوتا ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ہم اپنی گفتگو کرتے ہیں تو اس گفتگو کے اندر یعنی ہمارے گفتگو کا انداز دو طرح سے ہوتا ہے، ایک اثبات میں، دوسرا نفی میں۔ جیسے اگر ہم نے کھانا کھایا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھا لیا۔ یہ ایک مثبت گفتگو ہے، ایک مثبت بات ہے جس میں کسی چیز کا اقرار کیا جاتا ہے، کسی چیز کے کرنے کا اس بات کیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ تو یہ منفی گفتگو ہے، ایک منفی بات ہے، اس میں کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے۔ تو یہ ہر زبان کے اندر ہوتا ہے۔ اب کسی چیز کا اگر ہمیں انکار کرنا ہے، کسی چیز کی نفی کرنی ہے تو اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ کبھی نفی ہلکے انداز میں کی جاتی ہے، کبھی تھوڑی زیادہ تاکید کے ساتھ کی جاتی ہے، کبھی اور زیادہ تاکید کے ساتھ کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اسی کو لے لیجئے، ہم نے کھانا نہیں کھایا، تو یہ تو سمپل یعنی سیدھی سادھی نفی ہو گئی۔ اب اگر اس کے اندر تاکید پیدا کرنی ہے تو ہم کہیں گے کہ ہم نے ہرگز کھانا نہیں کھایا ہے۔ مزید تاکید پیدا کرنی ہے تو ہم کہیں گے خدا کی قسم ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ تو اس طرح تاکید، نفی کے اندر تاکید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو عربی زبان کے اندر جو نفی یعنی کسی چیز کے نفی کرنے کے طریقے ہوتے ہیں تو مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ لفظ لن کا استعمال کر کے نفی کی جائے، کلام کو مثبت سے منفی بنایا جائے، تو اسے کہتے ہیں نفی تاکید بلند۔ تو اس کے اندر لفظ لن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب ہمیں کسی بات کو اگر لن کے ساتھ منفی اور مؤکد بنانا ہے تو کیسے کریں گے، اس کا قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ اور لفظ لن کو ہم جب کسی فعل مضارع پر داخل کریں گے، ہاں یہ یاد رکھیں کہ لفظ لن جو ہے فعل مضارع پر داخل ہو کر استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو فعل مضارع کے بعد بیان کر رہے ہیں۔ تو کیسے اس کو کریں گے اور اس کا لفظ لن لفظوں کے اندر کیا عمل کرے گا، معنی کے اندر کیا عمل کرے گا، اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو کہتے ہیں جب مضارع پر حرف لن آتا ہے تو واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور متکلم مع الغیر یعنی جمع متکلم کہ پانچوں صیغوں کے آخر کو نصب دیتا ہے۔ تو لفظ لن، پہلی بات تو معلوم ہے کہ لفظ لن فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کے 5 صیغوں کے اندر لفظاً یہ عمل کرتا ہے کہ اس کے آخر کو نصب دے دیتا ہے اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دیتا ہے۔ تو 7 5 12 ہو گئے۔ فعل مضارع کے 14 صیغوں میں سے 12 صیغوں کے اندر لفظاً عمل کرتا ہے۔ 5 صیغوں کے اندر لفظاً عمل یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع جو پہلے ضمہ آ رہا تھا، پیش آ رہا تھا، مرفوع تھا، اس کو یہ منصوب کر دیتا ہے اور 7 صیغوں کے اندر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب 2 صیغے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے 2 صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتا ہے، یعنی لفظاً عمل نہیں کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لن فعل مضارع پر داخل ہو کر مثبت کو منفی کے معنی میں کرتا ہے اور لفظاً عمل یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کے 12 صیغوں کے اندر لفظاً عمل کرتا ہے اور 12 میں سے 5 صیغوں کے اندر منصوب بنا دیتا ہے اور 7 صیغوں کے اندر نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ 2 صیغوں کے اندر جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے اندر کچھ عمل نہیں کرتا ہے۔ نفی جہد بلند بنانے کا قاعدہ۔ اب یہ جو صیغے ہیں جس کے اندر عمل ہوگا اس کو ہم آگے سمجھیں گے۔ اب یعنی نفی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع پر لم داخل کر کے اس کو یعنی مثبت سے منفی بنایا جائے۔ تو کبھی لفظ لم استعمال ہوتا ہے، کبھی لفظ لن استعمال ہوتا ہے۔ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے تو ہم بڑی کتاب کے اندر پڑھیں گے، مگر اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے اس کو ہم یہاں پڑھ لیتے ہیں۔ لم جب مضارع پر آتا ہے تو ان تمام سے وہ جزم دیتا ہے جن کو حرف لن نے نصب دیا تھا۔ تو فعل مضارع فطرتاً طبعاً ہی مرفوع ہوتا ہے۔ اگر اس پر لفظ لن داخل ہوگا تو مرفوع منصوب میں بدل جائے گا اور اگر اس پر لفظ لم داخل ہوگا تو وہ
مرفوع مجزوم میں بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ مگر ان سیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو گر جاتا ہے۔ حرف علت یہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ تو اگر لم کسی فعل مضارع میں داخل ہو رہا ہے اور فعل مضارع کے جو 5 صیغے ہیں کیا کیا ہیں؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم و جمع متکلم۔ ان 5 صیغوں پر اگر لم داخل ہوتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ان کے آخر میں حرف علت ہے یا نہیں۔ اگر حرف علت ہے تو لم یہ حرف علت کو گرا دے گا، اور اگر حرف علت نہیں ہے تو یہ فعل مضارع کو مرفوع سے مجزوم بنا دے گا۔ مگر ان صیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو گر جاتا ہے، جیسے لم یدعو، لم یرمی، لم یخشا، کہ تینوں جگہ مضارع کا اصل صیغہ یدعو، یرمی، یخشا تھا۔ لم کے آنے سے حرف علت گر گیا۔ باقی صیغوں میں لم کا عمل بعینہ لن کے جیسا ہوتا ہے، یعنی 7 صیغے اور رہ گئے، ان 7 صیغوں میں سے کیا کہتے ہیں جمع مؤنث غائب اور حاضر کے علاوہ جو 7 صیغے ہیں ان میں کیا کرتا ہے، ان میں یہ منصوب بنا دیتا ہے، ان کو نصب دیتا ہے۔ اب اس کو ہم اس نقشے میں سمجھتے ہیں۔ دیکھیے یہ سب سے پہلے لفظ لم ہے، اس کے بعد اس لائن میں لفظ لم ہے، اس لائن میں لفظ لم ہے۔ تو بحث نفی تاکید بلند فعل معروف، بحث نفی جہد بلند فعل معروف۔ تو ایک ایک کر کے ہم پڑھتے ہیں۔ لن یفعل، لن یفعل، لن یفعلوا۔ تو لن یفعل کے اندر لفظ لن نے لفظ کے اندر عمل کیا کہ اس کے آخر جو مرفوع تھا یفعل تھا اس کو منصوب بنا دیا۔ لن یفعل اس کے اندر جو ہے اس نے نون اعرابی گرا، اصل میں تھا یفعلانی، اور لن یفعلوا یہاں بھی اس نے جو ہے یفعلون تھا، نون اعرابی گرا دیا۔ اب لم کو ہم دیکھتے ہیں، لم یفعل، اس میں لم نے کیا کیا، جزم آخر، یہ تھا اصل میں لم، اصل میں تھا یفعلوا، لم نے اس کو بنا دیا لم یفعل۔ لم یفعل یہاں جو ہے نون اعرابی کو گرا دیا، اصل میں تھا لم یعنی یفعلانی تھا، لم یفعلوا یہاں اس نے بھی نون اعرابی کو گرا دیا۔ اس کے بعد ہے لن تفعل، لن تفعل، لن یفعلنا۔ تو لن تفعل کے اندر آخر میں نصب دیا لن نے، لن تفعل کے اندر نون اعرابی کو گرا دیا۔ لن یفعلنا یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اس کے اندر لن بھی ہم کچھ عمل نہیں کرے گا اور لم بھی کچھ عمل نہیں کرے گا۔ تو لم تفعل کے اندر لم نے جزم دیا ہے، لن تفعل کے اندر اس نے نون اعرابی گرا دیا، اور لم یفعلنا کے اندر کچھ لم بھی عمل نہیں کرے گا، لن بھی عمل نہیں کرے گا۔ آگے چلتے ہیں، لن تفعل، لن تفعل، لن تفعلوا۔ تو لن تفعل کے اندر اس نے نصب دیا، لن تفعل کے اندر اس نے نون اعرابی گرا دیا، لن تفعلوا کے اندر لن نے نون اعرابی گرا دیا۔ لم تفعل اس میں جو ہے لم نے اس کو مجزوم بنایا، لم تفعل یہاں لم نے جو ہے اس کو نون اعرابی گرا دیا، لم تفعل یہاں بھی نون اعرابی گرا دیا۔ آگے ہے لم تفعلی، لن تفعل، لن تفعلنا۔ لم تفعلی کے اندر نون اعرابی کو لن نے گرایا، لن تفعل کے اندر بھی نون اعرابی کو لن نے گرایا، لم تفعلی کے اندر جو ہے نون اعرابی کو لم نے گرایا، لن تفعل کے اندر بھی نون اعرابی کو لم نے گرایا۔ اور لن تفعلنا یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اس کے اندر لن بھی کچھ عمل نہیں کرے گا اور لم بھی کچھ عمل نہیں کرے گا۔ اس کے بعد لن افعل، لن نفعل، یہاں لن نے فعل مضارع کو منصوب کر دیا، اور لم افعل، لم نفعل کے اندر لم نے فعل مضارع کو مجزوم کر دیا۔ آگے ہے تنبیہ، مجہول کی گردان مثل معروف کی آتی ہے۔ تو مجہول کی گردان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے معروف پڑھا تھا اور معروف سے پھر مجہول بنایا جاتا ہے، تو نفی تاکید بلند ہو یا نفی تاکید نفی جہد بلند ہو، دونوں میں سے جو ہے ہم جو گردان یعنی اگر فعل معروف کو اگر ہم مجہول بنائیں گے تو اس کی گردان بھی اسی طرح آئیں گی۔ کیسے آئیں گی؟ ایک نمونہ دے دیا انہوں نے، لن یفعل، لن یفعل، لن یفعلوا، لن تفعل، لن تفعل، لن یفعلنا، اس طرح گردان کرتے جائیں گے۔ نفی جہد بلند گردان مجہول، لم یفعل، لم یفعل، لم یفعلوا، لم تفعل، لم تفعل، لم یفعلنا۔